عالم اسلام کی خوبصورت آواز شواز خطابت اور جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شعر جو میں نے پہلے پڑھا وہی پڑھتا ہوں، آپ محبت سے استقبال کریں کہ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، اور علی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، اور اس گھر کا منارہ ہے علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کے سامنے اب سٹیج پہ جلوہ گر ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب، آپ سے تماس گزار ہوں آپ آئیں اور سرکار کے فضائل سے مولا علی پاک کی منقبت سے پنجتن پاک کی منقبت سے ہمارے دلوں کو والصلاة والسلام على ولی العلی وعلى آلہ واصحابہ بذکر علی 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 علی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش فرمائے، اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی حضور پہ درود و سلام پڑھا جائے تو توجہ بھی ادھر ہی ہونی چاہیے۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس ہستی پہ درود و سلام پڑھنے کی جسارت کر رہے ہیں وہ کوئی عام نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور وہ سونا اپنے امتی کے ہر حال سے واقف ہے۔ اکثریت ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر محافل میں جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ یا تو موبائل میں ہوتی ہے، یا تو لنگر کی طرف ہوتی ہے، یا نعتخوان صاحب آ رہے ہیں ان کی طرف ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے جب بھی حضور پہ درود پڑھا جائے تو اس سے بڑا، ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ نعت شریف ہو رہی ہو، سلام شریف پڑھا جا رہا، حضور کی بات کی جا رہی ہو، جتنا بڑا بھی آئے حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پہلے حضور کی بات سنی جائے پوری طرح، دین نہیں ہوتا، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اس وجہ سے جب بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے تو ادب کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہم جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم حضور کو مخاطب کرتے ہیں۔ جب حضور کو مخاطب کرتے ہیں تو ہماری توجہ بھی ادھر ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کو مخاطب کرتے جائیں زبان سے تو صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں، دل ہمارے کہیں اور ہو، نہ، سارے کی ساری توجہ حضور کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، حضور کے قدمین شریفین میں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اس طرح درود و سلام پڑھیں گے تو میرے سونے مصطفیٰ کریم ہم جیسے بھی پڑھیں وہ جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کرم فرمائے گا، میرے مصطفیٰ کریم اپنی نظر کرم فرمائیں گے، اور وہ جو جواب ارشاد فرماتے ہیں ہم سن بھی پائیں گے، اور سرکار نے چاہا تو ہمیں اپنا دیدار بھی کروا دیں۔ محبت کے ساتھ اب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ
والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ چند اشعار میں نے نہیں بلکہ مالکوں نے عطا کیے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بس نعت ہی پڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو بندہ کے مسئلے اور ذرا بولو میں کافی سارا ٹائم لا گئے ہیں روچے تھا کو سبحان اللہ ایک دفعہ سارے اچھے سبحان اللہ کو۔ وقت میں جس کو عین نظر آ جائے، واو کاف اور اس کے درمیان عین جو چھپا ہوا ہے وہ نظر آ جائے تو وہ وقت کی بڑی قدر کرتا ہے۔ یہ عین ہے کیا؟ جو علی والا ہے وہ عین اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ہمارے خیال میں تو کوئی عین نہ پتہ نہیں کہ عین علی والی ہے، جو علی کا ماننے والا ہے وہ عین کو جانتا ہے۔ اور جس وقت میں علی نہ ہو اس وقت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ وقت میں جب عین لگتی ہے تو بندے کو وقت کی بھی سمجھ آتی ہے اور وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، وقت والا بن جاتا ہے۔ اس واسطے ہر وقت علی علی کرو۔ کوئی سنگی ہوا ہے وہ خفو ہے تو ہے ان کو خفا لگتے ہوئے میرے نال خفکی ہے تے سنگی پہ نہ بولو۔ علی پاک نال تے خفکی نہیں ہے کسی دی نہ جس یہی مان دسے ہو وہ میں آپ دور کر دوں میرے نال کر دے کرو، لیکن علی نال جس نے خفکی کی تھی اس نال اصلا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، علی پاک دے جڑا مننا والا ہے وہ صرف بولے سارا مجمع جتنا بیٹھے تھے تسی سارے یہ نہیں کہ تسی ادھر چپ کے بیٹھے تھے تسی نہ بول سکتے، تساں دی آواز بھی آنی چاہیے۔ پیرو علی کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، خواہ وہ داڑھی والا ہو، وہ پیر ہو، پیر تو ہو ہی نہیں سکتا، ولی تو ہو ہی نہیں سکتا، ولی تو وہی ہے جو علی علی کرتا ہو۔ تو تسی نہ بولے ہو بالکل قسم چاہ گئے تو آئی سبحان اللہ نہیں آتا۔ باقی ساری ہماری 800 لگنی ہے جو جنا آن کے صوفے تے پیسی اس دی باری تے بالکل نہیں آتا۔ اور علی دا نام سن کے بٹے بھی بول پہنے نہ نہیں بولے، لیکن تسی تے کوئی بٹے کو بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو۔ سخت نہ ہو پراؤ، بولو محبت نال بولو۔ علی دی محبت میں بولنا وہی ہے کہ جس دی نسل پاک ہوئے۔ چلو پہلے سبحان اللہ دی بھی دس چنانا کہ تو اسی مسلمان ہاں علامہ صاحب، اسی وہ مسلمان ہاں کہ اللہ نے اساں نال حساب کتاب بالکل نہیں کیتا، ایویں ہی دیندے کھاؤ، اسی بھی کھانے ڈکار مارنے سہرے نے، لیکن اللہ دا نام کہنا ہوئے اس دی پاکی بیان کرنی ہوئے اسی پہلے مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ ساتھ کتنی نیکیوں سے، مولوی صاحب آتے 90، پھر اسی کہتے ہیں اچھا سبحان اللہ، اتنے ایسی نفع لے ہو گیا ہری چاہیے بھی نفع ٹھونگا۔ وہ سنگیو سبحان اللہ آنکھنے نال 90 نیکی ضرور ملتی ہے، لیکن جڑا حضور دی محبت پہ جاتا ہے نا پھر اس دی 90 نہیں ہوتی، اسی بے شمار نیکیاں آ رہے ہیں۔ پیر مہر علی گولڑوی، مہر علی کا مطلب ہوتا ہے علی کی محبت، یہ مطلب مہر علی ذرا اچھا بولو، ذرا اور اچھا بولو، جڑا علی نال پیار کرتا ہو بولو، اچھے تو سان مثال نہیں لگتا، اگر بڑے نہیں لگتا وہ تو چلو بڑے ہو گئے تو تسی جوان تو بولو یار اچھا کہ علی کی محبت،
میرے علی، علی کی محبت نبی کی محبت میں بولی. اور میں کوئی غلط کی تھی کہ میرے ساتھ سبحان اللہ تھا نا. یہ علامہ پیچھے علماء بیٹھے تھے نا ماں روکسن، لیکن جی گل میں ٹھیک کرا اس تے سبحان اللہ کو نہیں. علی کی محبت جب نبی کی محبت میں بولی، علی کی محبت نے جب نبی کی محبت بتائی، علی کی محبت کو جب نبی کی محبت نظر آئی، علی کی محبت کو، علی کے بیٹے کو جس کے اندر علی کی محبت تھی، اس کو جب سونے مصطفیٰ کا دیدار ہوا تو اس علی کی محبت نے کہا سبحان اللہ. کیا بولا؟ علی کی محبت نے مصطفیٰ کی محبت میں جب سبحان اللہ بولا تو ایسے بولا کہ آج صدی گزر گئی، ہر کوئی جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. یہ وہ آفاقی بات ہے جو میرے علی گولوی نے مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم کی محبت میں جو الفاظ منہ سے نکالے، دل سے نکالے، وہ الفاظ آج تک بچے بچے کو یاد ہیں اور رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. کیوں یاد رہیں گے؟ کیونکہ میرے علی گولوی نے علی کی محبت میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے تو مصطفیٰ کریم کی محبت میں سبحان اللہ بولا. وہ محبت مصطفیٰ میں سبحان اللہ بولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات کو پتہ ہے، پوری کائنات جانتی ہے میرے علی گولوی کو صدی ہونے والی ہے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، مگر میرے علی گولوی کے وہ الفاظ آج بھی لوگوں کو محبت سے یاد ہوتے ہیں. کیوں یاد ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب حضور کی محبت میں کوئی لفظ نکلے وہ لفظ بھی ختم نہیں ہوتا، اور لفظ ختم نہیں ہوتا تو پتہ کیسے ختم ہوگا؟ جب لفظ ختم نہیں ہوتے، مصطفیٰ کریم کی محبت میں نکلے ہوئے لفظ ختم نہیں ہوتے. لفظ تو بہت سے نکلتے ہیں منہ سے، لیکن ہر لفظ کی قدر بھی نہیں ہوتی. جو لفظ مصطفیٰ کریم کی محبت میں نکلے، میں چاہتا ہوں کہ تسی آپ پہ سبحان اللہ کو مگر تو نہیں آکھیا کیونکہ تو ہمیں وقت دسنی ہے، لیکن چلو ہن سمجھو. جو لفظ حضور کی محبت میں زبان سے نکلے اس لفظ کی قدر کیا ہوتی ہے کہ سننے والا سبحان اللہ بولتا ہے. سنگیو میں مولوی نہیں ہوں تو نہیں کوئی پیر ہوں تو نہیں میرے سر تے کوئی بہت بڑا کل ہے، میں تو حضور دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا فقیر ہوں. اللہ سا سارے بڑا چھوڑے تو میری گلاں جڑی ہیں کوئی ملنگا لیاں گلیں تے اگر چنگیاں لگے تے ٹھیک ہے، تے نل چنگیاں لگے تے پھر بھی ٹھیک ہے. گل ٹھیک ہونی چاہیے. پسند کرنا والے تے چنگی چنگی چیزاں بھی آخر نہیں ٹھیک، کیونکہ بہت سارے نا یہ علامہ صاحب بیٹھے دن یہ ماں چنگے اس کی دے لگتے ہیں کہ علی علی کر دیں. تسی لوگ بھی ماں دے کہ اس کی دے چنگے لگتے کہ تسی علی والے نظر آتے. علی والا ہر کوئی ہوئی نہیں ہوتا. گل کرتے ہیں لفظ، اس لفظ کی بڑی وقت ہوتی ہے، اس لفظ کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کی محبت میں نکلے. جس لفظ میں حضور کا ادب پایا جائے،
اس لفظ کی قدر یہ ہے کہ سننے والا سبحان اللہ بولتا ہے. جو لفظ مصطفیٰ کریم کی مدحت سے نسبت کر لے، جسے نسبت ہو جائے، اس لفظ کی اتنی قدر ہو جاتی ہے کہ ہر سننے والا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے دوستوں، جس کے شان میں نکلا ہوئے لفظ کی یہ قدر ہے، اس سونے مصطفیٰ کی کتنی قدر ہوگی. جو مصطفیٰ کریم کی محبت میں، مدحت میں، ثنا میں لفظ نکل جائے منہ سے، اس لفظ کی تو قدر ہوتی ہی ہے. جو بولنے والا ہوتا ہے اس کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے. میں حضور کی محبت بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، سفید داڑھیوں والے نیچے بیٹھے ہیں، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں. اب میں سوچوں کہ میری بڑی قدر ہے، میں ان سے بڑا ہو گیا ہوں. نہیں، میں بڑا نہیں ہو گیا، میں جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ بہت بڑا ہے. اب اس پیارے سونے محبوب کی بات کرنی ہو، اس سونے محبوب کی شان میں کچھ بیان کرنا ہو، تو یہ تقاضا ہے کہ اسے نیچے نہ بٹھایا جائے، اسے منبر پر بٹھایا جائے. اس بندے کی قدر کیسے ہو گئی؟ اس کی قدر تب ہوئی کہ وہ حضور کی بات کر رہا ہے. آؤ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حضور کی. حضور کا مجلس شریف لگی ہوئی ہے. کیا آج کل دساں مجلساں آتے جی جڑا مجلس کرتا وہ شیعہ ہے. شیعہ سنی دی گل نہیں ہوندی، کالے کپڑے لا سو شیعہ ہو گیا. جی آج کل لوکاں وچ ایک نواں رواج کٹ چھوڑیا لوکاں سو. یہ گلاں غلط ہے. شیعہ سنی نال اساں دا کوئی تعلق نہیں. اسی آخنے سیدھے مسلمان ہو پہلے تے پنجتنی مسلمان ہو، حسینی مسلمان ہو. اگر حسینی مسلمان نہیں پسند تے پھر یہ باقی تے یزید ہی رہ گیا. تے اسی یزید تے لعنت ہی پئی نہیں اپنا. کسی نے چنگا نہیں لگتا تو اسا پیا نہ لگے اس تے بھی لعنت. اب مصطفیٰ کریم کی سونی مجلس لگی ہوئی ہے. ذرا تصور سے سنیں. اور مجلس میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم ہر غلام کی بات سن رہے ہیں. موقع دیا ہے کہ آج آپ باتیں کرو، جس کو جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو، میں اس کا حل بتاؤں گا، دعا کروں گا. حضور کو سب کچھ پتا ہے، یہ نہیں کہ حضور کو نہیں پتا، حضور کو سب کچھ پتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک طریقہ ہمیں دیا کہ اولیاء کرام کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، فقیروں کا یہی طریقہ ہے. وہ حضور کے طریقے پہ چلتے ہیں. اچھا، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، سرکار کے سارے صحابی اپنا اپنا جو بیتی ہوئی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. حضور سب کو ان کے حل بتا رہے ہیں. ایک غلام ہے حضور کا جس کا نام ہے حسان، کونے میں بیٹھے ہیں اور حضور کی یاد میں مست الست سرکار کی بارگاہ میں آوازیں لگا رہے ہیں اندر ہی اندر. یا رسول اللہ میری طرف بھی نظر رحمت، یا رسول اللہ میری طرف بھی نظر رحمت فرمائیے. سارے غلاموں کی جب بات سن لی حضور نے دیکھا حسان بیٹھا ہے، آگے نہیں آیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او حسان آگے آ جا. اچھا بول چھوڑو یار، بڑے نہ بڑھو، بولو یار. شکر ہے میں بندیاں میں بیٹھا، گوبھی دی باغاں میں نہ بیٹھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت حسان کو فرمایا او حسان کیوں بیٹھا ہے اکیلا، آگے تو آ، کچھ تجھ سے بھی سنے. میرے مصطفیٰ کریم کا حسان
کس کا مصطفیٰ کریم کا حسان، مصطفیٰ کریم کا پیارا آگے آیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسان سب نے اپنی اپنی باتیں کی، تو بھی تو کچھ سنا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا حسان پھر کس کی بات کرنی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بات کرنی ہے۔ اچھا پہلے اصحاب جو سب بیٹھے ہیں انہوں نے باتیں کی، اپنی سنائی، حضور نے ان کو وہاں پہ بیٹھ کے ان کی سنی۔ جب حسان نے کہا یا رسول اللہ میں نے بات تو کرنی ہے مگر میں نے اپنی نہیں کرنی، آپ کی کرنی ہے، تو میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا حسان اگر بات میری کرنی ہے تو ممبر پر بیٹھ جاؤ، ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ تو میرے سونے مصطفیٰ کریم کے حسان کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھیں اور حسان اوپر بیٹھ جائے؟ تربیت یافتہ ہے، حضور کے ادب سیکھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے حسان جو میری نعت پڑھے اللہ کے ہاں اس کے اتنا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو میں کیوں عزت نہ دوں؟ حضور نے حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا۔ جب ممبر پر بیٹھ گئے تو شاعر بڑا خوب کہتا ہے کہ حسان کو سرکار نے ممبر پر بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے یہ پیارے صحابی جب ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے کہا کیا؟ نعت پڑھی حضور کی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ سچ کہوں تو یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کو اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، آپ کی جیسے مرضی تھی اللہ نے آپ کو ویسے بنایا۔ اللہ نے پوچھا آنکھیں کیسے بناؤں تو آپ نے کہا یا اللہ میری آنکھیں ایسے بنا دے، میرے رخسار ایسے بنا دے، تو اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا حسان چپ ایک ہی بدعت چاہیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے حسان کو اپنی کملی مبارک تحفے میں دی، تحفے میں کملی مبارک دی۔ اس حسان کی قسمت پہ قربان جائیں کہ جس کو حضور تحفہ بھی اپنی کملی مبارک دے رہے ہیں، کمبل مبارک دے رہے ہیں، اور وہ کمبل کے جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے، حسان کے حصے میں وہ آئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممبر پر اگر میں بیٹھا ہوں میری قدر نہیں، اگر میری قدر ہے۔ موضوع میرا اور تھا لیکن چلیں آج یہ سنیں، تھوڑے سے ادب کی باتیں بھی ہونی چاہیے جو آج کل بہت ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں، تفرقہ بازی ہیں عام، ان سے بچنا چاہیے۔ مصلی پہ مولوی صاحب کو کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اچھا حافظ قرآن چھوٹا سا ہو، داڑھی بھی اس کی نہ ہو، اسے مصلی پہ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پیچھے بابے بھی کھڑے ہوتے ہیں، سفید داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں، کالی داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں۔ یار یہ حافظ قرآن کو آگے کیوں کھڑا کیا سب سے، اور اس کے ساتھ دوسرا کھڑا بھی کوئی نہیں ہو سکتا؟ سمجھو تو نہیں پتا میں کیا گل کرنا لگے، پھر سبحان اللہ تیار کیا۔ اچھا اس کی قدر کیوں ہے؟ اس کی قدر کی وجہ یہ ہے کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے، اس کے سینے میں جو الفاظ محفوظ ہیں وہ عام الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی آفاقی کلام کے الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کی وجہ سے اس کے دل میں جو الفاظ محفوظ ہیں اور اس کی زبان سے جو ادا ہو رہے ہیں، ان الفاظ کی اتنی قدر ہے کہ اب سارے حالانکہ عمر میں وہ کم ہے لیکن سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں،
ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. جب ادب نہیں ہوگا، ایک سفید داڑھی والا ہے اگر وہ آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کا کیا، ہاں یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. آپ اچھا اللہ کریم جب قبر میں بندہ جائے گا تو وہاں پہ فرشتے یہ تو نہیں پوچھیں گے جی اچھا تیرا دین کیا ہے، جی بندہ کہے جی میں اسلام، تو پھر یہ تو نہیں پوچھیں گے اچھا اسلام میں کون سے فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، سنی تھے، شیعہ تھے، وہابی تھے، حدیث تھے، کیا تھے، نہیں پوچھے گا اللہ. لیکن اگلی بات جب ہوگی نا کیا ہوگی پتہ ہے، پتہ تو سب کو ہے. اگلی بات فرشتے پوچھیں گے، میرے مصطفیٰ کریم آئیں گے تو پھر فرشتے پوچھیں گے یہ جو ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، جو ہوگا دیوانہ، جو ہوگا مستانہ، جو پروانہ ہوگا، جو حضور کا دیوانہ ہوگا وہ ایک ہی بات کہے گا. کیونکہ دیوانے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تسی بھی یاد چھوڑے. میری ایک گلہ تو تنگ دے نہیں ہوتے تنگ ہوتے تو میں بس کر سوں. وہ کسی عاشق نے کہا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں دوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا مر کے پہنچا مر کے پہنچا ہوں یہاں ایک دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے. قبر کی تاریکیوں میں جا رہے ہو کیسے جا رہے، بس جب حضور قبر شریف میں آئیں گے، جس قبر میں حضور آتے ہیں وہاں پہ بچھوؤں کا کیا کہا ہے. کچھ لوگ ڈراتے رہتے ہو سادے لوگ قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، لیکن جو حضور کا دیوانہ ہوگا اس کی قبر میں بچھو سانپ نہیں ہوں گے. جو علی والا ہوگا اس کی قبر میں بچھو نہیں ہوں گے. جو حسن والا ہوگا، جو حسین والا ہوگا، جو پنجتن والا ہوگا اس کی قبر میں بچھو سانپ نہیں ہوں گے. قبر میں بچھو بھی ہو سن، سب بھی ہو سن، اس کی قبر میں جڑالی دا منکر ہو سن، جڑا پنجتا پاک دا منکر ہو سی، جڑا نبی پاک نال بغض رکھنا والا سی، اس کی قبر میں بچھو بھی ہو سن، سب بھی ہو سن. لیکن اسی خوش نصیب اساں دی قبر میں حضور آ سن، اور جس دی قبر میں حضور آ جمن اوتے بچھواں دا کی کام، تلواراں بھی آنی ہیں، نیزے دیوار بھی آنے، لیکن میرے مولا حسین نے پھر بھی انہاں تیراں دی تے تلواراں دی تے نیزے دی پرواہ نہیں کی تھی، پھر بھی پرواہ کی تھی تے سجدے دی کی تھی. اور سجدہ جدہ تے پھر ایک گل دسا سجدہ سجیا بھی حسین کوئی ہے، اور اے جا سجیا ہویا سجدہ بھی دسو ماں جڑی تے مطلب ڈس اساں بھی لائی دی ہوتا ورزش اساں دے سجدے وچ وہ شے نہیں جڑا حسین سے سجدہ کیتے. حسین دا سجدہ اج بھی یاد ہے.
کیونکہ حسین نے سجدہ کیتے لوکاں دسنے واسطے نہیں کیتا، اس نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا ہے۔ پھر انہاں جڑی سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی آخی ہے، وہ ایسی آخی ہے کہ اللہ کو بھی وہ پسند آئی۔ اسی ہوں قبلے وچ بیٹھے کعبے وچ بیٹھے لبیک آخدے اگو آواز دے دفعہ تیری عظیمہ قبول نہیں، کیونکہ اسی لوکاں دسنا اسی آج کرنے بھی جڑنے اسی لوگ پانچ ہوندے جی کہ اسے نال حاجی صاحب دیکھا جڑے تاں کہ اسی مڑ کے بےایمانی کراں